تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب عشاء ربانی کا وقت ہو تو کفارہ کی بات کی جائے، برہ کے لہو کی بات کی جائے، اس بدن کی بات کی جائے جو ہماری خاطر توڑا گیا ہے۔ آج بھی ہم حسب معمول برہ کے لہو کی بات کریں گے کہ اس برہ کے لہو سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، برہ کے لہو سے کیا فائدے ہوئے ہیں۔ کلام خدا میں ہم نے مکاشفہ کے جس حصہ کو کھولا ہے، 7 باب اس کی 13 سے 15 تک ہم نے پڑھا۔ یہاں یوحنا دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر ہے اور آسمان پر ایک بڑی بھیڑ ہے، ایک اتنی بڑی بھیڑ کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، جو شمار سے باہر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ برہ کے تخت کے سامنے، وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہے اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہیں۔ ایک بزرگ یوحنا کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے پتا ہے یہ اتنی بڑی بھیڑ یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یوحنا کہتا ہے کیا خداوند میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر وہ بزرگ اسے بتانا شروع کرتا ہے اور وہ بزرگ اسے کہتا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے لہو سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے لہو میں دھو کر سفید کیے ہیں۔ آسمان پر ان کی پہچان ہے اور وہ ایک ہی پہچان ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برہ کے لہو سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ یہ برہ کے لہو سے دھو کر جامے آسمان پر سفید ہوتے ہیں یا زمین پر ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب جو ہم زمین پر ہیں ہم برہ کے لہو سے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ کتنے یقین رکھتے ہیں کہ جو زمین پر ہیں وہ برہ کے لہو سے دھلے ہوئے نہیں ہیں؟ دیکھا کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب اصل حقیقت میں پتہ چل گئی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کفارہ پر ایمان لاتے ہیں، تبھی ہم برہ کے لہو میں دھوئے جاتے ہیں۔ ہمارے سارے گناہ برہ کے لہو سے صاف کیے جاتے ہیں، ہمیں برہ کے لہو سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مرنے کے بعد نہ تو ہماری بدیاں دھوئی جائیں گی اور نہ ہماری کمیاں دھوئی جائیں گی۔ یہ سب کچھ جو دھویا جاتا ہے یہ جب ہم زندہ ہیں تب دھویا جاتا ہے۔ آمین آمین۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو خداوند نے آسان لفظوں میں آپ پر کھولی ہے۔ میرا ایمان ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب باقی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ لوگ جو برہ کے لہو پر ایمان لے آئے ہیں کہ برہ کے لہو کے سبب سے ہم دھوئے گئے ہیں، برہ کے لہو پر، اس کے کفارہ کے لہو پر یقین کر چکے ہیں کہ ہماری خاطر خدا کا بیٹا، خدا کا برہ صلیب پر قربان ہوا ہے، اور اس کے اس خون کے سبب سے، اس کے اس بے عیب خون کے سبب سے، اس کے اس پاک خون کے سبب سے ہم پاک کیے گئے ہیں۔ وہ برہ کے لہو سے دھل گئے ہیں اور وہ برہ کے لہو سے پاک ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ برہ کے لہو کی جب بات کی جاتی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کلام میں چند مضمون ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں خوشی سے بھر جاتا ہوں۔ ایک تو کلام مقدس، ایک برے کا لہو اور ایک روح القدس۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں برہ کے لہو کی پہچان دیتا ہے اور برے کا لہو ہمیں روح القدس سے منسلک کر دیتا ہے، اور روح القدس خدا کی ذات ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب بات سمجھے، بائبل پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بائبل پڑھیں گے، بائبل سنیں گے
ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے، ہم کفارے کو جان جائیں گے، ہم صلیب کے پاس آ جائیں گے۔ جب صلیب کے پاس آئیں گے، برا کے لہو سے دھل جائیں گے، برا کے لہو سے دھل جائیں گے تو روح القدس خود بخود ہم پر آ کر ٹھہر جائے گا، اور پھر جب روح القدس ہم پر آ کر ٹھہر جائے گا تو روح القدس خدا کی ذات ہے، پھر ہم خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام خدا میں آسمان پر یہ جو بڑی بھیڑ ہے، اسے ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے، اور وہ شرف اسے یہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آسمان پر ہے، یہ آسمان کے اس مقام پر ہے جہاں فرشتے کھڑے ہو کر خدا کی حمد کرتے ہیں، یہ آسمان کے اس مقام پر ہے جہاں 24 بزرگ خدا کی تعریف کرتے ہیں، یہ آسمان کے اس مقام پر ہے جہاں خدا کا تخت لگا ہوا ہے، یہ خدا کی خاص حضوری میں ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے، یہ شرف انہیں اس لیے حاصل ہے کہ یہ برا کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، ان کے جامے برا کے لہو سے دھلے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج وہ لوگ اپنے آپ کو ذرا چیک کریں، وہ لوگ اپنی تعلیم کو چیک کریں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی ہم پاک نہیں ہیں، وہ چیک کریں اپنے آپ کو۔ میں برا کے لہو کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ برا کے لہو کی قدرت آپ کے یہ جو الیکٹرک وائر ہے، اس میں آنے والی الیکٹرک سے بھی کہیں زیادہ تیز کام کرتی ہے۔ آپ اس الیکٹرک کے وائر کو تھوڑا سا چھیلیں اور اس پر اپنا ہاتھ لگائیں، آپ کو وہ جھٹکا دے گی اور اٹھا کر پیچھے پھینکے گی، اس میں اتنی طاقت ہے۔ پر برا کے لہو میں سے بہت زیادہ طاقت ہے، وہ آپ کے گناہوں، آپ کی بدیوں کو کوسوں دور پھینکتی ہے۔ بائبل کہتی ہے جیسے پورب پچھم سے جدا ہے، ایسے آپ کے گناہ آپ سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور یہ برا کے لہو کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زندگی میں کس کس کو الیکٹرک کے وائر سے جھٹکا لگا ہے، کرنٹ لگا ہے؟ مجھے بھی لگا تھا، بہت ساروں کو لگا ہے۔ ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، پتا ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ اپنا کام کرے گا کیونکہ ہم نے اسے چھو لیا ہے۔ اسی طرح برے کا لہو جب چھو لیتا ہے پھر ہم اسے روک نہیں سکتے، وہ ہمیں پاک کرے گا ہی کرے گا، اور اس کا کام ہے وہ پاک کرتا ہے، اور وہ پاک بھی کرے گا اور ہر طرح کی لعنت سے ہمیں آزاد کر دے گا، ہر طرح کی بیماری کو ہمارے اندر سے اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ برا کے لہو کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقت میں معاملہ یہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم جب یسوع پر ایمان لائے ہیں تو ہم برا کے لہو سے دھل چکے ہیں، ہم پاک لوگ ہیں، اور پاک چیزوں پر ہمارا اختیار ہے۔ اب آسمان ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ یوحنا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کا حق حاصل ہے۔ ہر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بہت زیادہ سخی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بہت زیادہ خیرات کرنے والا کیوں ہو، چاہے کوئی بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والا کیوں نہ ہو، پر برا کے تخت کے سامنے، خدا کے تخت کے سامنے صرف وہی کھڑا ہو سکتا ہے، وہی قریب جا سکتا ہے، اسی کو دلیری حاصل ہے جو برا کے لہو سے دھل گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ برا کے لہو کی اہمیت کو جانیں، ہم اس کا انکار نہ کریں۔ برا کا لہو ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا تاکہ ہمارے گناہ ہم سے دور کیے جائیں، اور اگر برا کا لہو یہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ خدا کے برے کا لہو نہیں ہوگا۔ خدا کے برے کے لہو میں یہ قدرت ہے کہ وہ پاک کرتا ہے۔ جب وہ پاک کرتا ہے تو پاک چیزوں پر ہمارا اختیار ہے، ہم پاک ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے تعلیم کو سمجھ نہیں سکے، ہم نے تعلیم کو قبول نہیں کیا، ہم نے بائبل کی تعلیم کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کی تعلیم کو ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، انصاف کے ساتھ بائبل کی تعلیم جو بھی بیان کرے گا وہ یہی بیان کرے گا کہ برے کے لہو کے سبب سے ہم دھلے ہیں۔ آمین، آمین۔ بہت سارے لوگوں کی شاید یہ امید تھی کہ آسمان پر جائیں گے تو تب ہم پاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
ہم یہاں پاک کیا جائیں گے تو ہی آسمان پر جائیں گے. ہمیں یہاں برا کے تخت کے پاس کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں اس فضل کے سبب سے ہمیں اس فضل کے سبب سے خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کی دلیری حاصل ہے. کیسے حاصل ہے؟ فضل کے سبب سے. فضل کے سبب سے ہم پاک کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ فضل ہے خدا کا. اور پاک، میں نے پچھلے میسج میں یہ بتایا تھا کہ جب تک برے کا لہو نہ لگایا جائے گا کوئی چیز پاک نہیں ہوگی. کفارے کے لہو کے سبب سے ہیکل کی چیزیں، عبادت کرنے والے اور عبادت کا سارا سامان برا کے لہو سے، کفارہ کے لہو سے، قربانی کے لہو سے پاک کیا جاتا ہے، ورنہ وہ پاک نہیں ہے. آمین آمین. تو برے کے لہو کی بات کیا کریں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان پاک نہیں ہوتی، وہ ان کی زبان کی گرہیں ایسی ہیں کہ وہ بے ہدہ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، ان کی زبان گندی ہے. وہ برا کے لہو کی بات کرنا شروع کر دیں، زبان پاک ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ جنہیں خدا نے شفا کی قدرت بخشی ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خدا ہم اسے تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتے ہیں. جب وہ لہو میں چھپ جاتے ہیں تو بیماریاں نکل جاتی ہیں کیونکہ وہ پاک ہو گئے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو برا کے لہو کی بات کیا کریں، برا کے لہو کا ذکر کیا کریں. برے کا لہو کا ذکر زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمان پر بھی ہوتا ہے. اور ایک بڑا مضمون ہے برے کے لہو کا جو آسمان پر بھی روز دہرایا جاتا ہے. زمین پر تو لوگ شاید بھول جاتے ہوں گے پر آسمان پر نہیں بھولا جاتا، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہے. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جب آسمان پر یہ بھیڑ گیت گاتی ہے، فرشتگان گیت گاتے ہیں، تو برا کے لہو کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے لہو سے ہمیں خرید لیا ہے. اس نے واقعی خرید لیا ہے. یہ پہچان لیں، اس نے خرید لیا ہے اور ہم اس کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں. پاک لہو سے خریدے گئے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں. تو جب پاک ہیں تو پھر پاک چیزوں پر ہمارا اختیار ہے، پھر پاک میز پر ہمارا اختیار ہے، پھر پاک میز ہمارے لیے ہے. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عشاء ربانی نہیں لے سکتا، میں تو بڑا گنہگار ہوں؟ یا ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں عشاء ربانی میں کیسے لے سکتا ہوں، یہ تو بڑی پاک چیز ہے اور میں ناپاک ہوں؟ کیا برا کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں کو یہ کہنے کا اختیار ہے؟ اگر یہ ایسا کہتے ہیں تو پھر یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ آسمان پر یہ ہوں گے اس بڑی بھیڑ کا حصہ. اگر آپ اس بڑی بھیڑ کا حصہ ہونا چاہتے ہیں تو پاک ہیں، اسے اپنے یہاں پر باندھ لیں کہ ہم پاک ہیں، اپنی کوشش سے نہیں بلکہ برا کے لہو سے پاک ہیں. ہم اسے قبول کر چکے ہیں، ہم پاک ہیں. آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں تو پاک چیزوں پر، پاک میز پر آپ کا اختیار ہے. یہ آپ کے لیے ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب کچھ باتیں مزید ہم برا کے لہو کے حوالے سے کریں گے. یہاں کلام خدا میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھو کر لال کر لیے. اگر کسی بدن کے اندر سے خون بہ رہا ہو، کوئی اسے کٹ لگ گیا ہو، تو کپڑے لال ہو جائیں گے یا سفید ہو جائیں گے؟ لال ہو جائیں گے نا. تو یہ برا کا لہو کیسا لہو ہے؟ یہ کیسا لہو ہے کہ یہ سفید کر دیتا ہے، یہ پاک کر دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ ذرا فرق لہو ہے، یہ فرق لہو کی بات ہو رہی ہے. یہ اس لہو کی بات نہیں ہو رہی جو کوہ کلوری پر چٹانوں کے اوپر چپک گیا، صلیب کے اوپر چپک گیا، کیلوں کے اوپر چپک گیا. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ جب لہو ٹپک رہا تھا تو کوئی فرشتہ پیالہ لے کر نیچے کھڑا تھا اور وہ سارا لہو اس میں بھر رہا تھا اور وہ لہو نیچے لگا ہی نہیں. میرے عزیزو، وہ بدنی لہو، وہ جسمانی لہو، اس کا بہنا ضرور تھا اور وہ یہیں پر بہا، یہیں پر وہ گزرانا گیا، تبھی جا کر زمین کی لعنتیں ختم ہوئیں. آمین. یہ وہ لہو ہے جو ازل سے ہے،
جو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، ازل سے وہ ذبح کیا ہوا ہے۔ جب اس نے بدن نہیں پایا تھا تب بھی وہ ذبح ہو چکا تھا، جب ذبح ہوا تھا تو پھر لہو بھی بہا تھا۔ یہ اس لہو کی بات ہو رہی ہے جو دھوتا ہے، جو پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے لوگ لہو کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک اور منسٹری ہے، گریس واک، فضل میں چلنا، اس میں ایک بندہ ہے روبنسن، وہ یہ تعلیم دیتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا مجھے کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ جس میں 52 جھوٹ جو چرچز میں بولے جاتے ہیں ایوری سنڈے، میں ان پر اس بک کی تشریح کر رہا ہوں، وہ انگلش میں ہے، کسی انگریز نے لکھی ہے۔ تو وہ وہاں بات کر رہا تھا کہ اس میں سر فہرست جو بڑا جھوٹ ہے وہ لہو کی بات ہے۔ یہ جو یسوع کا لہو پکارتے رہتے ہیں، آنس ملگاتا رہا، برے کا لہو، یسوع کے لہو میں چھپ جائیں، کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ تو میری اس سے بحث ہوئی، کیونکہ وہ جو بات کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں تھی۔ وہ شاید جسمانی لہو کی بات کر رہا تھا کہ لہو کوئی نظر آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں یسوع کے لہو میں چھپ جائیں، کیا یسوع کا لہو اس پر سرخ رنگ کا بہتا ہوا نظر آتا ہے، یا ایسا کچھ ہوتا ہے، لہو نظر آتا ہے؟ لہو نظر نہیں آتا۔ وہ تعلیم، پراپر تعلیم لے کر آ رہا ہے۔ آج کل وہ آپ کو گواہی چینل پر بھی ملتا ہے، ایزک ٹی وی پر بھی آتا ہے۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، گریس واک اس کی منسٹری ہے، اور روبنسن اس کا نام ہے، دبلا پتلا سا بندہ ہے، فرینچ ہلکی سی داڑھی اس نے رکھی ہے۔ اس کی تعلیم کو سنیں ضرور، پر بائبل کی تعلیم کو اپنے اندر رکھ کر پھر آپ کو جھوٹ اور سچ صاف پتہ چل جائے گا۔ میرے عزیزو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ برا کے لہو کی بات نہ کی جائے، اور یہ صرف ابلیس چاہتا ہے، یہ ابلیس کے فرشتے چاہتے ہیں، یہ ابلیس کے ایجنٹ چاہتے ہیں کہ برا کے لہو کی بات نہ کی جائے، کیونکہ برا کے لہو کے سبب سے ہم پاک ہوتے ہیں، برا کے لہو کے سبب سے ہم مضبوط کیے جاتے ہیں، برا کے لہو کے سبب سے ابلیس ہم سے خائف ہے، اور برا کے لہو کے سبب سے خدا کے لوگ ابلیس کے اوپر فتح پاتے ہیں، برا کے لہو کے سبب سے ابلیس بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ برا کے لہو کی بات نہ کی جائے۔ آسمان پر جس لہو کی بات کی جا رہی ہے وہ سرخ رنگ کا نہیں ہے۔ پوری مکاشفہ میں آسمان کی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کیا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ وہاں پر بہت کچھ یوحنا نے دیکھا۔ کیا کبھی کسی نے یہ پڑھا کہ اوپر آسمان پر ایک حوض ہے، اور اس حوض میں یسوع مسیح کا لال لال لہو ہے، اور وہاں پر جانے والے اپنے جامے اس کے اندر دھوتے ہیں اور پھر وہ صاف کرتے ہیں؟ کیا ایسا کہیں پڑھا آپ نے؟ ایسا نہیں پڑھا، کیونکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے جو یہ لہو روحانی طور پر ہے، یہ روحانی طور پر ہے۔ فزیکل لہو جو تھا وہ وہاں پر صلیب پر بہایا گیا، پر روحانی لہو پہلے سے بہایا گیا تھا، ازل سے روحانی لہو بہایا گیا تھا۔ آسمان پر ازل سے یسوع مسیح کو ذبح کیا گیا، اور روحانی لہو موجود ہے، اور اسی روحانی لہو میں خادم لوگوں کو چھپاتے ہیں، اسی روحانی لہو میں جس میں ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم چھپ جاتے ہیں۔ وہ لہو مجھے نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، پر ابلیس کی قوتوں کو وہ لہو نظر آتا ہے، روحانی عالم میں رہنے والوں کو وہ لہو نظر آتا ہے۔ ہم لہو میں چھپے ہوئے ہیں، ہم اس میں بھیگے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم نے یسوع مسیح کے لہو میں بھیگی ہوئی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پاکیزگی نہیں آئے گی۔ ہم پاک ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، پر ہم نے پہنی ہوئی ہیں۔ روحانی عالم میں سب کو نظر آتا ہے۔ آسمان سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس لہو کو دیکھ کر نازل ہوتی ہیں۔ لہو آسمان پر نہیں بلکہ کہاں ہے؟ ہمارے اوپر ہے۔ کفارہ قبول کرنے والے لوگوں کے اوپر ہے لہو۔
آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں جب لہو کو دیکھ لیا جاتا ہے، خدا سے ہمارا رشتہ بن جاتا ہے جب لہو کو ہمارے اوپر دیکھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو روح القدس بھی نازل ہوتا ہے اور آئے دن لوگ روح سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے نیک اعمال نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ برے کا لہو ہے، کیونکہ یہ پاک ہے اور پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ پاک روح اسی لیے نازل ہوتا ہے کیونکہ برا کا لہو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو برا کے لہو سے ہمیں رشتہ بنانا ہے، برا کے لہو سے ہم نے واقف ہونا ہے۔ برا کا لہو ایک پہچان رکھتا ہے، برے کا لہو ہمیں پہچان دے دیتا ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تب تک بن ہی نہیں سکتے جب تک برے کا لہو ہم پر نہ ہو۔ ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک برے کا لہو ہم پر نہ ہو۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا پر ہم برے کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں۔ آسمان پر جب ہم اپنی دعائیں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتگان دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں راستہ دے دو کیونکہ یہ لہو میں چھپے ہوئے ہیں۔ برے کا لہو ہمارا پاسپورٹ ہے، برے کا لہو ہی ہمارا ویزا ہے، برے کا لہو ہی آسمان پر جانے کی ٹکٹ ہے۔ برے کے لہو کو جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسمان کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو برائے مہربانی برے کے لہو کے بارے میں سیکھیں، برے کے لہو کی اہمیت کو جانیں، اس سے بھاگے نہ کہ نہیں میں ابھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوں۔ آپ الیکٹرک کے تار کو چھو چکے ہیں، برے کے لہو کے گیت گاتے ہیں، آپ نے قبول کیا ہوا ہے اس کو، آپ کے اوپر ہے، آپ جانیں یا نہ جانیں، پر شیطان جانتا ہے۔ اسی لیے تو وہ آپ کو قید کرتا ہے، اسی لیے تو وہ آپ کو ستاتا ہے، اسی لیے تو وہ آپ کا تعقب کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ برا کے لہو کے لوگ ہیں۔ آمین، آمین۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اسے ختم کرنا چاہوں گا۔ میں نے بہت دیر پہلے کسی خادم سے ایک تمثیل سنی کہ ایک کوئی فٹ بالر تھا، وہ اپنی چھٹیوں کے دنوں میں کہیں اپنے کسی فارم ہاؤس پر گیا، وہاں اس نے بہت سارے پرندے رکھے تھے، وہاں اس نے مرغیاں بھی رکھی تھی، اور مرغیوں کے دڑبے کے پاس جب وہ گیا تو اس نے اس کے اندر ایک عجیب سا جانور دیکھا، ایک پرندہ تھا عجیب سا۔ اس نے جب اسے غور سے دیکھا تو وہ مرغی نہیں تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مرغی کے پنجرے میں کر کیا رہا ہے، یہ اس کے دڑبے میں کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو وہ عقاب تھا، مرغی کے دڑبے میں عقاب تھا۔ اب وہ حیران ہوا کہ بھائی یہ مرغی کے دڑبے میں، مرغی کے بچوں میں، مرغیوں کے اندر اس عقاب کا کیا کام ہے۔ اس نے وہ جو ملازم رکھا تھا اس نے اسے بلایا، اس نے اسے کہا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو اس کے ملازم نے اسے بتایا کہ یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے، یہ عقاب کا بچہ یہاں پر گرا پڑا تھا اور میں نے اٹھا کر اسے اس میں مرغی کے دڑبے میں رکھ دیا، تو تب سے یہ ان کے ساتھ ہی ہے، ان کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ دانہ چگتا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس فٹ بالر نے کہا کہ یہ عقاب ہے تو کیا یہ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ یہ اڑ جائے پر یہ نہیں اڑتا، کیونکہ بچپن سے یہ ان کے ساتھ رہا ہے، مرغیوں کے ساتھ، تو یہ مرغیوں کی طرح دانہ چگتا ہے اور مرغیوں کی طرح تھوڑا سا اڑتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں مرغی سمجھتا ہے۔ تو اس فٹ بالر نے کہا کہ میں اسے اڑاؤں گا۔ وہ بڑا پکے ارادے والا بندہ تھا، اس نے اسے باہر نکلوایا اور اسے اس نے ہاتھوں میں پکڑا اور چھوڑا۔ وہ تھوڑا سا اوپر جب گیا اس نے 2 پر مارے، عقاب نے پھر نیچے گر گیا، پھر اس نے دوبارہ اٹھایا، پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اس فٹ بالر نے کہا کہ تو عقاب ہے اور تو اڑے گا، کیونکہ تو مرغی نہیں ہے، اس لیے تو اڑے گا اور تجھے میں ضرور اڑاؤں گا، کیونکہ یہ تیری فطرت ہے کہ تو اڑے گا۔ اور پھر کیا ہوا، وہ اس عقاب کو لے کر ایک چٹان کے اوپر چلا گیا۔ جب چٹان کے اوپر چلا گیا اس نے اونچی سی چٹان تھی، اس کے اوپر سے اسے نیچے گرا دیا۔ جب وہ عقاب اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو وہ اپنے ہاتھ پیر مارنے اس نے شروع کر دیے، اور کرتے 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 وہ جو اس کی ذاتی فطرت تھی وہ اس پر آ گیا اور وہ اڑنا شروع ہو گیا۔ اور جب وہ اس نے اڑان بھری تو وہ فٹ بالر جو تھا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا یہ عقاب ہے اور یہ اڑے گا، چاہے یہ کتنے سال ہی مرغیوں میں کیوں نہ رہتا ہے۔ آمین۔
بات سمجھ میں آئی؟ ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم مرغی ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہم ناپاک ہیں، پر بائبل کہتی ہے آپ پاک ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ صرف آپ کو پہچان کی ضرورت ہے، آپ کو پش اپ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اڑان بھرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اڑان بھر کے تو دیکھیں، آسمان کی فضاؤں میں آپ اڑیں گے، آسمان کے فرشتے آپ کو پہچانتے ہیں، آسمان کے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ خدا کی قربت میں چلے جائیں گے، اور بڑے 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 برکتیں اور بڑی نعمتیں اور بڑے موجزے آپ دیکھیں گے خدا ان کے ساتھ۔ اپنی پہچان کریں، ہم پاک لوگ ہیں، پاک چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے ہماری؟ بائبل نے کیا بتایا ہے؟ کیا ہماری پہچان ہے؟ ہم برا کے لہو سے دھلے ہیں، ہم برا کے لہو سے دھلے ہیں، ہم برا کے لہو سے پاک ہیں، اس کے سوا کوئی دوسری پہچان نہیں ہے ہماری۔ آمین۔ آیت کے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں۔